السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابھی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان منیری بات کر رہا ہوں حضرت۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ حضرت جی، رات میں جمعہ کا خطبہ بہت زبردست تھا حضرت جی، الحمدللہ۔ بہترین دعا کی حقیقت جو آپ نے بیان فرمائی ہے وہ بالکل انداز نرالا تھا حضرت جی، اور سب کے لیے نصیحت ہے آپ کا بیان، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ جیسا کہ بر صغیر میں صوفیہ اکرام کی بڑی خدمت رہی ہے، یہ سب کے علم میں ہے، خصوصاً حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خدمت رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا میں ایک جو خبر ہے وہ بڑی زیر بحث ہے کہ صوفیہ اکرام میں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، اس کی کیا حقیقت ہے حضرت جی؟ تھوڑی وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ خیر۔ ماشاء اللہ ماشاء عمران خان منیری انڈیا میسور سے کال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے۔ باقی آج جمعے کا خطبہ آپ کو پسند آیا، بہترین مضمون اللہ نے کہلوایا، یہ سب اللہ کی عنایت ہے کہ اللہ نے ایک اچھا مضمون کہلوایا اور آپ حضرات کو پسند آیا اور آپ نے اس کو نوٹ کیا اور آگے سے آگے شیئر کیا۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور دعا کی جو حقیقت میں نے بیان کی ہے اللہ اس حقیقت سے خود مجھے بھی روشناس فرمائے۔ اور باقی اس کے علاوہ آپ نے سوال کیا کہ ہندوستان کے اندر یہ ہندوستان یعنی بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ کی بڑی خدمات رہی ہیں، اور اس میں جو ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے سر فہرست آتا ہے، اور انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کے قلوب کو زندہ کیا اور ایک انقلاب برپا کیا لوگوں کی زندگیوں میں۔ تو سوال کرنے والے یہ سوال کر رہے ہیں کہ انہوں نے جہاد کا کوئی ذکر کبھی نہیں کیا، اب ان کی زندگیوں میں جہاد کا کوئی تصور نہیں ہے، اور وہ جو ہے وہ یہ اولیاء اللہ جو ہے اس قسم کے سلسلے کرتے رہے ہیں، لوگوں کے قلوب کو اللہ سے جوڑتے رہے ہیں، لیکن جہاد کے حوالے سے ان کی کوئی تعلیمات نہیں ہیں۔ یہ آپ یہ شبہ کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ گفتگو چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ سوشل میڈیا پہ چلنے والی ہر گفتگو اس قابل نہیں ہوتی کہ اس پر دھیان دیا جائے، کہ سوشل میڈیا تو ایک سپر مارکیٹ ہے، وہاں پہ حلال بھی ملتا ہے، حرام بھی ملتا ہے، وہاں پہ ڈرگ بھی ملے گا، الکوہل بھی ملے گا، شربت بھی ملے گا، روح افزا بھی ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ آپ کی مرضی کا جو حلال ہے آپ وہ لے کے آتے ہیں، باقی حرام سٹف بھی جو ہے سپر مارکیٹ میں موجود ہے۔ بالکل سوشل میڈیا یہ شتر بے مہار جو ہے وہ ایک چیز ہے جس کے اندر جس منہ میں جو آتا ہے وہ بکتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ ظاہر ہے کہ یوٹیوب کی طرف سے پیسے ملتے ہیں، لہٰذا وہ لگا رہتا ہے تاکہ پیسے مل جائیں، تو پیسے حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میں بدگمانی کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ مبینہ طور پر صورتحال یہی ہے کہ لوگ پیسوں کی خاطر کرتے ہیں۔ لہٰذا میں کہا کرتا ہوں اگر یوٹیوب آج پیسے بند کر دے اور کہے کہ ہم کسی کو بھی یہ یوٹیوب پہ چینل بنانے والوں کو کوئی پیسہ ویسے نہیں دیں گے، پہلے مہنگائی بہت ہے، ٹرمپ نے بڑے ٹیرف لگا دیے ہیں، عذاب برپا ہے، چائنا ڈوب رہا ہے، یورپ ڈوب رہا ہے، امریکہ کی حالت خراب ہے، لہٰذا آج کے بعد یوٹیوب کے پیسے بند، تو میں آپ کو قسم تو نہیں کھاتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ انشاءاللہ جو اگر اس کے اندر 10,000 چینل ہیں نا، ان میں سے صرف 3,000 مشکل سے رہ جائیں گے، 7,000 پہلے دن بند ہو جائیں گے۔ وہ کہہ کہ چھڈو یار دفعہ کرو، ایویں سرک پائیے لبدا کچھ ہے نہیں سانو کی ہے، ورنہ آپ اس پہ دیکھتے ہیں کیسی کیسی چوڑیں وہاں پہ جو چوڑیں مارتے ہیں، دنیا کی بڑی سی بڑی چوڑیں وہاں ماری آ رہی ہیں، تو لیکن لوگ دیکھ رہے کیوں؟ ان کو پتہ ہے اس چوڑ پہ اس کو پیسے مل رہے ہیں، تو وہ لگا کھڑا ہے۔ لیکن آج اگر بند کر دیں تو بڑے بڑے دائی، بڑے بڑے مفسر جو محدث بنے بیٹھے ہیں وہ سارے غائب ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی جو چاندی ہوئی ہے پاکستان میں بیٹھ کے اگر مہینے کا جو ہے وہ $5,000 بنا رہے ہیں، تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں کہ کتنے لاکھ ان کو مل رہے ہیں، $10,000 بنا رہے ہیں کتنے بنے، اور یہ 10-5 تو ویسے کہہ رہا ہوں، لوگ تو $50,000 مہینے کے بنا رہے ہیں، وہاں ڈالر کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ حالات ہیں۔ وہ ہمارے جیسا فقیر خدا درویش خدا مست تو کوئی نہیں ہوتا کہ جنہوں نے اپنے چینل سے ہر ایک کو چینل بنانے کی اجازت دے رکھی ہے، اپنے چینل سے زیادہ دوسرے چینل والے بنا رہے ہیں۔ پاکستان انڈیا میں لوگوں نے میرے چینل سے اتنے چینل بنائے ہوئے ہیں کہ ان کے ماشاءاللہ چولہے جل رہے ہیں، وہ ان کی جو روزی روٹی لگی ہوئی ہے، اور یہاں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، $300-400 مشکل سے آتے ہوں گے۔ تو کہنے کا لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ ہمیں پتہ روزی مقدر ہو چکی ہے، طے ہو چکی ہے، مل رہی ماشاءاللہ، 2 وقت کی روٹی ماشاءاللہ آج تک اللہ کھلا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کوئی لالچ نہیں ہے۔ ہم ماشاءاللہ جو ہے خالص نیت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اخلاص کا دعویٰ نہیں، اخلاص کی دعا ہے کہ یا اللہ اخلاص کے ساتھ دین کی بات کہنے کا موقع دے، تاکہ لوگوں کے دلوں کے چراغ تیری محبت سے روشن ہو، یہی کوشش ہو۔ ماشاءاللہ جو فیڈ بیک ہمیں دنیا بھر سے ملتا ہے تو جی خوش ہو جاتا ہے کہ واقعی لوگوں کے دل اللہ سے جڑ رہے ہیں، اور یہی وہ جو کہتے ہیں نا کہ دولت ہے جو ہم چاہتے تھے، جو دنیا میں بھی ہمیں مل رہی ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہو رہی ہے۔
لہٰذا سوشل میڈیا پہ یہ دباؤ اٹھا دینا کہ یہ اولیاء اللہ جہاد کی بات نہیں کرتے، اللہ کے بندو انہوں نے جو جہاد کیا اس جہاد تک آپ پہنچ بھی نہیں سکتے، وہ جہاد اکبر کر کے گئے، جہاد اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالباً غزوہ تبوک سے واپس آئے، جیسے مدینہ سے پہنچے تو فرمایا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر، ہم لوٹ آئے ہیں جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف، کیونکہ وہ جو جہاد قتال کے معنی میں تھا، لڑائی کے معنی میں تھا، اس کو آپ نے اصغر قرار دیا، یہ اصغر ہے۔ اور اب مدینہ واپس آ گئے، اب جہاد اکبر میں آ گئے۔ اکبر کا مطلب یہ ہے اب یہ نفس کا جہاد یہاں ہونا ہے، صبح شام اللہ کے امر پہ عمل کرنا ہے، اللہ کی مناہی سے رکنا ہے۔ یہ جو کلیجے کٹیں گے صبح شام جو ہے اللہ کے حکموں پر، صبح شام جو ہے منادی اللہ اکبر کی ندائیں لگائے گا، اور پھر اپنے جو خواہشات کے جال کاٹ کے ادھر جانا پڑے گا، روزوں کی حالت میں بھوکا پیاسا جو ہے مدینے کی گرمی کے اندر گزارنا پڑے گا۔ لبیک کے نعرے لگاتے جو ہے سیاہ پہاڑوں کے اوپر جو لبیک کے نعرے لگا کے حج کی طرف دوڑنا پڑے گا، اور پھر صبح شام کی خواہشات نفسانی ان کا خون کرنا پڑے گا ایک اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ یہ جہاد اکبر۔ تو فرمایا نبی نے جہاد اصغر سے اکبر کی طرف لوٹ آئے ہیں، تو وہ اولیاء اللہ تو جہاد اکبر کر کے گئے ہیں، انہوں نے ایسا جہاد اکبر کیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے تو مسٹر آرنلڈ جو ہے یہ خود جو برطانیہ کا ایک بہت بڑا آتھر ہے، مورخ ہے، اس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ 99 لاکھ آدمی اس کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں، 99 لاکھ آدمی خواجہ معین الدین چشتی کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور فرمایا کہ ایسی بے تاج بادشاہی میں نے نہیں دیکھی، میں نے دنیا انسانی کی تاریخ پڑھ لی ہے، لیکن ایک آدمی سویا ہوا ہے قبر میں، یعنی سویا ہوا ہے، اور اس کے دربار کے اوپر اس کے نام سے ہے، اس کی عقیدت و محبت کے اندر ہے، بھوکوں کا پیٹ بھرا جا رہا ہے، پیاسوں کی پیاس بجھائی جا رہی ہے، ننگوں کو کپڑے پہنائے جا رہے ہیں، بے سہاروں کے سر پہ ہاتھ رکھے جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ اس اللہ والے کی کا فیض ہے کہ جو اس کائنات میں چل رہا ہے، اور وہ بے تاج بادشاہ جو ہے وہ وہاں لیٹا ہوا بادشاہی کر رہا ہے، اور اس کی تعلیمات کے مطابق دنیا جو ہے لا الہ کے ضربے لگا خدا کو تلاش کر رہی ہے۔ کہا کہ ایسا بے تاج بادشاہ میں نے دیکھا کہ جس کے ہاتھ پہ 99 لاکھ۔ اب آپ بتائیے یہ 99 لاکھ انسانوں کو جو مسلمان کر کے گیا ہو اور ہندو مت سے نکال کر ایک توحید کا راستہ دے گیا، اس سے بڑا جہاد کسی نے کیا؟ کون سا مجاہد دنیا میں جو اتنا بڑا جہاد کر کے گیا ہو؟ کیونکہ جہاد سے تو مقصد ہی یہ ہے نا کہ باغیوں کو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، نہیں اللہ کے بندے بنتے تو تلوار، اتنی سی بات ہے نا، لہٰذا انہوں نے نہیں اللہ کے بندے تلوار نکال لی، اور ان کو اللہ نے وہ تاثیر زبان کی عطا فرمائی، وہ نگاہ کی کرامت عطا فرمائی، انہوں نے کہا اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے بندے بن گئے۔ تو وہ اوپر نوبت بنی نہیں، نوبت پڑی نہیں، اگر اوپر کی نوبت ہوتی تو کر کے دکھاتے، لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے بن جاؤ، کیونکہ انہوں نے اپنے دل پہ وہ محنتیں کی تھیں، وہ ضربیں لا الہ کی لگائیں، وہ خدا کو اپنے اندر اتار لیا کہ جب وہ بولتے ہیں تو لوگوں کے دلوں کے اندر جگہ پکڑ لیتے ہیں، دلوں میں جگہ بن جاتی ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ جہاد جو کر کے گئے، آپ تلوار لے کے بیٹھے، وہ تلوار تب نوبت ہی نہیں آئی، انہوں نے جب خدا کی طرف بلایا تو خدا کی طرف دنیا چلتی آ رہی ہے، وہ اپنی کرامتوں سے، اپنی نگاہ محبت سے، اپنی زبان کی شیرینی سے انہوں نے کہاں سے کہاں انسانوں کو پہنچا دیا، اور آپ تلوار کا انتظار کر رہے ہیں۔ تلوار کی نوبت آتی تو کر کے دکھاتے۔ پھر یہ خواجہ معین الدین چشتی ہے، تلوار کی نوبت بھی آئی، انہوں نے شہاب الدین غوری جو کتنے حملے کر کے جب شکست کھا کے واپس لوٹ رہا تھا، کس نے کہا تھا شہاب الدین غوری کو حملہ کر؟ کس نے کہا تھا پرتھوی راج پہ حملہ کر؟ خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا۔ جب خواجہ معین الدین چشتی ایک جگہ اللہ اللہ کر رہے تھے، تاریخ لکھی بھی ہے، تاریخ کا آپ کیا انکار، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور جب وہاں پہ پرتھوی راج کے لوگ آ گئے جگہ خالی کرو، نکلو یہاں سے، کون ہو تم لوگ؟ تو خواجہ معین چشتی نے اپنے 2 قاصد بھیجے پرتھوی راج کے پاس کہ بھائی ہم تو اللہ لوگ ہیں، درویش ہیں، جو بڑا بنا کے خدا کو یاد کر رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں ٹکراتے، آپ ہمیں یہاں بیٹھا رہتے۔ وہ قاصد جب گئے پرتھوی راج کے پاس، اس نے 2 قاصد قتل کر دیے، اس ظالم نے وہ قاصد اپنے تکبر انانیت میں قتل کر دیے۔ اس کو پتہ تھا شاہ ان کا مسلمانوں کا بڑا سالار شہاب الدین غوری کچھ نہیں بگاڑ سکا ہے، کئی دفعہ منہ توڑ اس کو ہم نے شکست دی ہے، یہ کیا صوفی کرے گا، قتل کر دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ قاصدوں کو قتل کرنا یہ بین الاقوامی اصول کے اس وقت بھی خلاف تھا، یہاں تک کہ رسول اللہ کے زمانے میں بھی قاصدوں کو قتل کرنے کا رواج نہیں تھا،
تبھی تو مسلمہ کذاب کے جب قاصد آئے تھے تو نبی نے فرمایا کہ اگر یہ بین الاقوامی قانون نہ ہوتا کہ قاصدوں کو قتل نہیں کیا جاتا، میں تم دونوں کو قتل کر دیتا۔ تم ختم نبوت کے منکر کی کا پیغام لے کے آئے ہو، مسلمہ کذاب میرے مقابلے نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ تو لیکن یہ ہے، آپ نے کہا لیکن تم قاصد ہو، چلے جاؤ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، اب وہ جب قتل ادھر شہاب الدین غوری، جب یہ ادھر خواجہ معین الدین چشتی کو جب اطلاع ہوئی تو کھڑے ہو گئے، جلال آ گیا، کھڑے ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ وہ تاریخی الفاظ ہے، کہا کہ میں نے پرتھوی راج کو زنجیروں میں جکڑ کر کے قید کر کے قدموں میں ڈال دیا ہے، زنجیروں میں قید کر کے اس کو شہاب الدین غوری کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ یہ بات بول دی، لوگ حیران کی، شہاب الدین غوری شخص کوردہ بیچارہ پتہ نہیں کس غار میں بیٹھا ہے، کیا بات کر رہے ہیں؟ ادھر رات کو خواب آ رہا ہے شہاب الدین غوری کو، ایک بابا جی آتے ہیں، کہا اٹھ، کیوں اپنے آپ کو جب وہ رسوا کرتا ہے، کیوں تو شخص کھوردہ ہوا بیٹھا، اٹھ حملہ کر۔ اچھا، آنکھ کھل گئی۔ وہ پھر سوچی یار پتہ نہیں کون تھے بزرگ، کیا کہہ گئے۔ اگلے دن پھر خواب میں آئے، تو اٹھتا کیوں نہیں، حملہ کر، اللہ کی نصرت تیرے ساتھ ہے، فتح تیرا مقدر ہے۔ 3 دن خواب آتا رہا ہے، آخر چوتھے دن سے کہا کہ لگتا ہی کوئی خدائی اشارہ ہے، شہاب الدین غوری نے حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو تاریخ گواہ ہے، ہو سکتا ہے تاریخ کے اور آنکھ میں مجھ سے آگے پیچھے کوئی غلطی، میں کوئی مورخ تو ہوں نہیں، لیکن یہ کہ جو میں نے جو پڑھا سنا یہی، حملہ جب کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے شہاب الدین غوری کو فتح دے دی، فتح دے دی۔ بالکل وہی نظارہ تھا کہ پرتھوی راج زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کہاں آیا؟ شہاب الدین غوری کے قدموں میں پھینکا گیا۔ بالکل وہ جو بات کہی تھی حضرت نے، ان اللہ والوں کو آپ پہچانتے نہیں ہیں، یہ جو کہہ دیتے ہیں اوپر سے فیصلہ ہو جاتا ہے کر دو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ بعض اللہ کے درویش خدا مست دنیا پہ ایسے ہیں کہ اللہ پر قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کو حارث نہیں ہونے دیتے، پورا کر دیتے ہیں۔ اللہ کا ارادہ بارش برسانے کا نہ ہو، وہ قسم کھا لیں کہ اللہ کی قسم بارش ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قسم سچا کرنے کے لیے بارش نازل کر دیتے ہیں۔ تو بس جو کہا تھا وہ پورا ہوا، اسی طرح قدموں میں، اور اسی طرح شہاب الدین غوری کی تلوار سے اس کا سر قلم ہوا۔ اللہ کے بندو، تم کہتے ہو کہ جہاد نہیں کیا؟ جہاد کی روح ہی یہ لوگ ہیں، جہاد کی سٹیم ہی یہ لوگ ہیں۔ سٹیم بھر دی سٹیم، جب تک سٹیم نہیں بھری ہوگی تو جہاد کس بات کا؟ جب وہ اندر کی للہیت و اخلاص کامل ہوگا، جہاد کس بات کا؟ آپ نفسانیت کا نام جہاد سمجھتے ہیں؟ اپنی مرضی پہ جس کو چاہے مار دو، جس کو چاہے اٹھا دو؟ نہیں، جہاد تو اس کو کہتے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ باب العلم والقضاء، جس کی حمیت و غیرت دینی آپ جانتے ہیں، ایک یہودی کے ساتھ جب ان کا مبارزہ ہوا اور یہودی کو انہوں نے گرا لیا اور اس کی چھاتی پہ چڑھ گئے، قریب تھا کہ قلم کرتے اس کے سر کو، تو اسے آپ کے منہ پہ تھوک دیا، جیسے تھوکا تو آپ پیچھے ہٹ گئے، چھوڑ دیا اس کو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ ہے ایسے موقع پہ تو آپ میری ٹکڑے کر دیتے، میں نے آپ کے منہ پہ تھوکا اور آپ نے ہٹ کہا کہ نہیں، پہلے میں اللہ کے لیے میں تجھ سے جنگ کر رہا تھا، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے کر رہا تھا، اور اب جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو میرے اپنا نفسانی غصہ بھی سامنے آ گیا، میرا نفسانی غصہ بھی آ گیا، تو میں اب اگر قتل کرتا تو اپنے نفسانی غصے پہ قتل کرتا، وہ کیا ہوتا؟ میں تو اللہ کے لیے آیا ہوں، میں تو اللہ کے بندوں کا دشمن نہیں ہوں، اللہ کے باغیوں کے ناسور و پھوڑا کاٹنے آیا ہوں۔ چھوڑ دیا۔ اس یہودی نے سنا، کہا کہ مان گیا کہ واقعی اسلام کی اصل روح تو یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے بندے، تم جہاد کس کا سمجھتے ہو؟ عداوت میں، نفرت میں مارا کاٹی کرو، اس کو جہاد کہتے ہو؟ اندر بناؤ، پہلے اندر صدق و اخلاص کا وہ عالم جو حضرت علی مرتضیٰ میں نظر آتا ہے۔ نفسانیت کا نام بھی نہیں ہے، نفسانیت کا شبہ آیا تو دشمن کو چھوڑ دیا، لیکن جو قدم اٹھا اللہ کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں، یہ جہاد۔ اور یہ اللہ والے اسی دل پہ محنت کرتے ہیں، یہ دل کو ایسا مذکر و مصفہ کر دیتے ہیں پھر اس کی ایک ایک یہ دھڑکن جو اللہ کے لیے ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی، ان کا اپنا کچھ نہیں ہوتا، سب اللہ کا ہوتا ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی تو وہ کیا، وہ جہاد کیا، اولیاء اللہ تو ایسا جہاد کر گئے جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ اصل جہاد، اور وہ جہاد اکبر۔ اور میں نے بتایا کہ وہ تلوار کی تو نوبت آئی نہیں، وہ تو نگاہ ڈالی، آدمی مسلمان ہو گیا تو اب تلوار کیوں اٹھانی تھی بھائی؟ تلوار تو میرے تیرے جیسا اٹھائے کہ جسے تلوار سے کام چلانا، اندر تو کچھ بنا نہیں ہوا،
جس کا اندر ہی بنا ہے وہ اپنے نگاہ کیمیا اثر سے ہی اپنا کام دکھا جائے تو پھر اس کو تلوار کیا اٹھانی. اس لیے یہ آپ کی بڑی مسکنسیپشن ہے. اس لیے جو ہے یہ کہنا، میں نے بتایا سوشل میڈیا پہ اسی طرح کے لوگ ہیں. جب آج ہی میں نے جو وہ حدیث بیان کی ہے، من عاد لی ولین فقط آذنت بالحرب، جو اللہ کی کسی ولی کے ساتھ عداوت رکھتا ہے، اللہ کی کسی ولی کو ایذا دیتا ہے، تو اللہ فرماتے میرا اس کو اعلان جنگ ہے. لہذا اولیاء اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرنے والے نادان ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑیں گے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، اللہ ایسے لوگوں کا دشمن بن جاتا ہے، اور اللہ جس کا دشمن بن گیا تو پھر وہ بچ نہیں سکتا. بس وہ انتظار کرے کہ پکڑا کب جائے گا، جلدی یا بدیر پکڑا جائے گا، اور ایسا رسوا ہوگا پھر اس کو اٹھنے کی تاب نہیں ہوگی. اس لیے ایسے لوگ باز آ جائیں، وقت ہے کہ ابھی بھی قرب قیامت ہے، توبہ کر لیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے.